گرنے والے نہ سنبھلتے ہیں، ہم نے خودے کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، اور اپنے اوقات صرف اتنے کچھ نہیں بات صرف اتنے کل بھی ٹکرا کے ان کے پھرتے تھے، آپ ٹکرا پہ ان کے پھرتے ہیں، کل بھی ٹکرا پہ ان کے پھرتے تھے، ابھی ٹکرا پہ کے پلتے ہیں، یہ ناز انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولے میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور ملتی نہ اگر بھی کہ ہمیں آپ کے در سے اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس لیے دعا کرتے ہیں یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، کھڑکیاں کھائے کام چھوڑ کے صدقہ تیرا، کل بھی ٹکڑا پہ کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑا پہ کے پلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیرے جتنے بھی ہم پہ جلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و تم برہانہ کی حمد و ثنا بارگاہ حضور سرور کونین مالک کوثر شفیع معاشر غم گسار جہاں دستگیر زمان حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ نور میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد عزت و وقار کے لائق بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے کچھ کلمات خیر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے خالق ارض و سما میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، مجھے اور آپ کو سن سنا کر پروردگار عالم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین یلحدون فی آیاتنا، کہ بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں کج روی کرتے ہیں،
اب آبادی وکال آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں میرا موضوع ہے فتنہ الحاد اور بچاؤ کی تدابیر۔ ایک نیا مضمون ہے، اس کے لیے آپ احباب کی توجہ بہت زیادہ درکار ہے اور انتہائی اہم مضمون ہے۔ حالات کے مطابق جس کی طرف توجہ مبذول کرانا از حد ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ امت فتنوں کی زد میں ہے اور فتنے بارشوں کی طرح برس رہے ہیں۔ صبح اٹھو تو ایک نیا فتنہ، شام کو دیکھو تو ایک نیا فتنہ۔ اعتقادی فتنے ہیں، علمی فتنے ہیں، مسلکی فتنے ہیں، سیاسی فتنے ہیں، تہذیبی فتنے ہیں۔ پورا معاشرہ فتنوں کی زد میں ہے اور سب سے بڑا فتنہ قرب قیامت کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتنہ دجال کا ذکر خیر بھی فرمایا ہے اور اس کی علامات نشانیاں بھی بتائی ہیں، اس سے قبل جو ایک فتنے تیزی سے پھیل رہے ہیں، اس میں سے ایک فتنہ الحاد کا بھی ہے۔ اب آپ سمجھیں گے کہ یہ فتنہ الحاد کیا ہے۔ ملحد کہتے ہیں، اس کی لغوی تعریف ہے سیدھے راستے سے ہٹ جانا، سیدھے راستے سے ہٹ جانا، ہدایت کے راستے سے دور ہو جانا، صراط مستقیم کو چھوڑ دینا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاحی اس کا معنی یہ بنے گا کہ ایسا عقیدہ یا نظریہ جو رب کریم کا کلی طور پر یا جزوی طور پر رب کا انکار کر دے۔ اب آپ اس سے سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے۔ الحاد کیا ہے؟ ایسا نظریہ اور ایسا عقیدہ ہے جو کس کا انکار کر دے؟ رب کا انکار کر دے مطلقاً۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو بندہ رب کا انکار کر دے اس کی دنیا بھی اجڑ جاتی ہے، اس کی آخرت بھی اجڑ جائے گی۔ اس لیے یہ جتنا خطرناک فتنہ ہے اتنا تیزی سے پھیل بھی رہا ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کے علامات الحاد کی کیا ہیں۔ پہلی علامت ان کی یہ کہ یہ مذہب اور وحی کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ جو اس نظریے کے لوگ ہیں ان کی پہلی علامت کیا ہے کہ وہ مذہب کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور وحی خدا کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ سرے سے ہے ہی کوئی نہیں سلسلہ۔ وہ تمام مذاہب کا انکار کرتے ہیں، صرف اسلام کا نہیں۔ وہ کہتے ہیں اس مذہب کی نام کی کوئی چیز دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ نظریہ ہے ان کا۔ اور دوسری علامت ان کی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جس کو سائنس مانتی ہے صرف وہ سچ ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا میں سچ نہیں ہے۔ یعنی اس نظریے میں پھر وہ قرآن کا بھی انکار کر دیتے ہیں اور حدیث نبوی کا بھی انکار ہے۔ کہتے ہیں جو ہماری عقل جو سائنس کے ترازو میں جس کو تولا جائے گا اور سائنس کے نظریے میں جس کو جانچا جائے گا، اگر اس نظریے میں کوئی بات آئی تو وہ سچی ہوگی، وگرنہ کوئی سچ نہیں ہے معاذ اللہ۔ وہ کہتے ہیں پھر قرآن بھی نہیں ہے اور حدیث بھی نہیں ہے۔ تیسری علامت وہ کہتے ہیں موت، عذاب یا یہ جو سزا کا جو سلسلہ ہے یہ بالکل نہیں ہے، یقین ہی نہیں کرتے اس پر۔ چوتھی ان کی علامت وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دین ہے یہ دور انحطاط کا ایک سلسلہ ہے، یعنی پتھر کے دور کا یہ سلسلہ ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں یہ دور جاہلیت کا معاذ اللہ سلسلہ ہے، دین مذہب۔ اور پانچویں ان کی علامت یہ ہے
وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو پھر معاذ اللہ ظلم کیوں کرتا ہے؟ ایسی یہ میں نے چند ان کے ایک نظریات، ان کی علامات بیان کی ہیں، بہت ایک تفصیل طلب یہ اس میں ان کے جو نظریات ہیں، عقائد ہیں۔ تو سب سے پہلا ان کا فتنہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی ذات کا کیا کرتے ہیں؟ انکار۔ اچھا، اس سلسلے میں ایک ہے سیکولرزم، ایک ہے ایتھئزم، ایک ہے بد مذہبیت، ایک ہے لادانیت۔ یہ سارے ان کے سلسلے ہیں کہ جو یہ فتنہ الہاد ہے، اور یہ تمام جو فتنوں کا سلسلہ ہے، مقصد ان کا کیا ہے؟ مقصد ان کا اسلامی عقائد کو نشانہ بنانا اور جو اسلامی مسلمات ہے ان کا سرے سے انکار کر دینا۔ اصل جو اسلامی عقائد ہیں ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ جو اسلام دنیا میں پھیل رہا ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے، اور لوگوں کے جو نظریات ہیں، جو ان کی عقائد ہیں، جو ان کی فکر ہے، جو ان کی سوچ ہے، ان کو ان اسلامی عقائد سے دور کر دیا جائے۔ اور جب اسلامی عقائد سے یہ دور ہو جائیں گے، یہ رسول اللہ کا بھی انکار کر دیں، کوئی قرآن کا بھی انکار کر دیں گے، رب ذوالجلال کا بھی انکار کر دیں گے۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، فتنہ الہاد۔ یہ ساری ان کی کاوشیں اس مقصد کے لیے لگی ہوئی ہیں۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ صرف مذہب اسلام کا انکار نہیں کرتے، وہ تمام دنیا کے مذاہب کا انکار کرتے ہیں۔ اب سنیں کہ یہ جو میں نے نام گنوائے ہیں ان میں سے کچھ ان کے نظریات کیا ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ ہے جو مطلقاً کہتے ہیں خدا معاذ اللہ ہے ہی کوئی نہیں، اللہ کے وجود کا مطلقاً سرے سے انکار کرتے ہیں، کائنات خود بخود بن گئی ہے، وجود باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں رب نام کی کوئی ذات نہیں ہے۔ دوسرا ایک گروہ ہے ملحدین کا، وہ کہتے ہیں کہ خدا کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا اور انکار بھی نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے، نہ مانتے ہیں اور نہ انکار کرتے ہیں۔ اور تیسرا ملحدین کا گروہ ہے جو وہ کہتے ہیں کہ رب نے کائنات تو بنائی ہے لیکن بنانے کے بعد جو اللہ رب العالمین کی اس کائنات کے جو چلانے کا سلسلہ ہے وہ معاذ اللہ ختم ہو گیا ہے، اب کوئی انوالومنٹ نہیں ہے اس کائنات کے نظام میں رب ذوالجلال کی۔ یہ تین بڑے ان کے سٹیپ ہیں۔ پہلے کہتے ہیں کہ مطلقاً خدا ہے ہی نہیں، دوسرے کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ خدا مان بھی لیتے ہیں اور نہیں بھی مانتے، اور تیسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں خدا ہے تو صحیح، دنیا بنائی ہے لیکن بنانے کے بعد اللہ کا معاذ اللہ دنیا سے کوئی تعلق ہو، یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ اور پھر وہ مثال کیا دیتے ہیں کہ ایک مشین بنانے والا جب مشین کوئی بنا دیتا ہے تو اب وہ اس سے فارغ ہو گیا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مشین خود چلے گی۔ میں نے کہا کہ یہ آدھی فکر بیان کی جاتی ہے اور الجھاؤ پیدا کیا جاتا ہے، پوری فکر کیا ہے؟ دنیا کی کوئی ایسی مشین نہیں ہے، کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ جو بنانے کے بعد بنانے والا یہ کہے کہ اب یہ قیامت تک خراب نہیں ہو پائے گی۔ یہ دنیاوی کی میں مثال دے رہا، کوئی دنیا کی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ کوئی چیز بنائے اور بنانے کے بعد کہے کہ یہ خراب نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر ہم روزمرہ استعمال ہونے والی اشیاء ہیں، گاڑیاں ہیں، بائک ہیں، ہمارے گھروں میں مشینری ہے استعمال ہوتی ہے، واشنگ مشین ہے، دیگر چیزیں ہیں، تو کیا کوئی ایسا ہے کہ جس نے بنائی ہے کہ مشین کبھی دوبارہ خراب نہ ہوئی ہو؟ بھائی یہ مائک ہم استعمال کر رہے ہیں تو کیا یہ جب سے بنا ہے کبھی خراب نہیں ہوا؟ خراب ہوتا ہے نا، تو بنانے والا اسے بنا کر فارغ نہیں ہو گیا، بلکہ اس نے پھر آگے ایک سلسلہ ہے کہ آپ ہر بازار کے گلی نکڑ میں آپ دیکھیں گے کہ اس مشین کو ٹھیک کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ ہے میرا رب کا نظام کہ کائنات بنانے کے بعد اس نے کائنات چلانے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ بھی رکھا ہے، فرشتوں کا سلسلہ بھی رکھا ہے، اولیاء کاملین کا سلسلہ بھی رکھا ہے۔ اگر بات سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ کہہ رہا۔ آپ ساتھ ساتھ یہ سمجھے بھی صحیح کہ اس بچاؤ اس الہاد سے بچنے کی ہمارے پاس تدابیر کیا ہونی چاہیے کہ جب آپ پر کوئی ایسا بندہ سوال کرے اسلام پر
تو کم از کم ہمارے پاس بھی کوئی آگے سے سوال کے جواب ہونے چاہیے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف جواب نہیں بلکہ جواب کے طور پر سوال کے اوپر سوال کرنا اور سوال کر کے سوال کرنے والے کو جواب کا دے کے اسے لاجواب کر دینا، یہ بھی ایک علم ہے. سمجھ آ گئی؟ اگر کوئی سوال کرے نا کہ رب نے کائنات بنائی اور بنا کے چھوڑ دیا، کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، اسے کہے بھائی چھوٹی سی مشین بنانے والا وہ بنانے کے بعد فارغ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ایک سلسلہ ہے کہ آگے مکینک جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک کرنے والے. اور رب کریم نے کائنات بنائی ہے، آسمان سے پانی برسانے، یہ رب کائنات کا ایک سلسلہ ہے، لیکن رب نے فرشتے کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے جو بارش برساتا ہے. اور رب کریم رازق ہے، لیکن رزق تقسیم کرنے کی ڈیوٹی بھی رب کائنات نے فرشتے کی لگائی ہوئی ہے. اب روح رب کائنات نے پیدا کی اور پیدا کر کے یہ روح نکالنا جب موت آتی ہے تو یہ کس کی ڈیوٹی ہے؟ کس کی ڈیوٹی ہے؟ فرشتے کی نا. اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے، وہ نکالتا ہے. رب خود بھی تو نکال سکتا ہے نا. تو یہ ایک سلسلہ ہے رب کائنات کا. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ رب وہ ہے کہ جس نے کائنات بنائی ہے اور بنانے کے بعد رب کا عمل دخل معاذ اللہ کائنات چلانے میں کوئی نہیں ہے. یہ ملحدین کا ایک فتنہ ہے اور یہ آج کے دور کا نہیں ہے. میں آگے اس کی مزید تفصیل بیان کروں گا. یہ سلسلہ چلا اور یہ فتنہ چلا رسول اللہ کے دور سے ہے، اور جو یہ بڑھتا جا رہا ہے اور اتنی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے کہ اب سنیں کہ یہ فتنہ الحاد دنیا میں کتنا پھیل چکا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ یہ کس قدر پھیل چکا ہے. اب ایک دنیا کے ایک سروے کیا گیا ہے کہ یہ جو الحاد ہے یہ دنیا میں نا 25% کیا ہے حساب سے پھیلا ہے. یعنی 25% پوری دنیا میں ملحدین کی تعداد ہے. اب 100% پوری دنیا کی تعداد جو فگر بیان کیا جاتا ہے وہ ہے کل آبادی دنیا کی 8 ارب. کتنا فگر بیان کیا جاتا ہے؟ 8 ارب. 8 ارب کل دنیا کا ایک فگر ہے، آبادی ہے، اور اس میں سے 25% آپ کے حساب سے نکالے نا تو 2 ارب لوگ بنتے ہیں کہ جو خدا کو بھول گئے ہیں. سمجھ آئی یہ فتنہ کتنا پھیل چکا ہے؟ یعنی 25% کے حساب سے اگر حساب کیا جائے تو 8 ارب میں سے 2 ارب لوگ ملحد ہو چکے ہیں، خدا کا انکار کر دیا جنہوں نے. اور ان میں سے پھر بیان کیا جاتا ہے کہ میں نے 3 کیٹیگری بتائی ہیں نا. ایک وہ ہے جو مطلقاً کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں، مطلقاً اللہ کے وجود کا انکار. ایک وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم مان بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی مان سکتے. اور تیسرا وہ ہے گروہ جو کہتا ہے کہ خدا نے دنیا بنا کے دنیا کو چھوڑ دیا ہے. اب جو پہلا ہے نا گروہ جو کہتے ہیں رب ہے ہی کوئی نہیں، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 9 یا 10% ہے کل دنیا کا. کتنا؟ 9 یا 10%. اور اگر یہ 9% کے حساب سے بھی نکالا جائے نا، کیلکولیٹ کیا جائے تو تقریباً 72 کروڑ لوگ بنے جو خدا کو بھول گئے، جنہوں نے خدا کی ذات کا انکار کر دیا پوری دنیا کا. کتنے کروڑ؟ 72 کروڑ لوگ ملحد بن چکے ہیں. اور پھر ایک اور 2015 کے اندر ایک سروے کیا گیا کہ 4 اسلامی ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پہ یہ فتنہ الحاد 2015 میں یہ 4 اسلامی ممالک ہیں جن میں پاکستان بھی شامل ہے. وہ کہتے ہیں 4 اسلامی ممالک میں تقریباً 1 کروڑ بندہ ایسا ہے جنہوں نے خدا کی ذات کا انکار کیا. یہ 2015 کی میں بات بتا رہا ہوں. اور یہ اتنی تیزی سے پھیلنے والا فتنہ ہے کہ ہر روز سینکڑوں لوگ مسلمان اس علم ملحدین کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں کجیری کرتے. کیا کہ آیت کا مفہوم کچھ اور ہے، وہ بتاتے کچھ اور ہے. یہ فتنہ ہے.
یعنی ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اکثریت، کیونکہ ہماری مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہمیں سورہ اخلاص کا بھی ترجمہ کوئی نہیں آتا، سورہ فاتحہ کا اکثر لوگوں کو ترجمہ کوئی نہیں آتا. نماز کا پوچھ لیں تو 95% میرے خیال میں کم از کم بھی 95% لوگ ایسے ہوں گے جنہیں پوری نماز کا ترجمہ نہیں آتا، کیونکہ ہمارا اسلام سے تعلق اتنا رہ گیا ہے. اب جس آدمی کے سامنے آیت پڑھی جائے گی قرآن سے اور اسے کہا جائے گا اس کا یہ مفہوم ہے، تو وہ کہے گا یہ قرآن جو پڑھ رہا ہے اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ پتہ اسے چلے گا نا جو عالم دین ہوگا، جو قرآن کا ترجمہ مفہوم اس کے اصول کو جانتا ہے کہ اس کا ظاہری ترجمہ کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا نکلتا ہے. یہ جو مرزا جیلمی کا فتنہ ہے نا، یہ اس کی ایک یہی کڑی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے آیات بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی کے نام بھی بتاتے ہیں، یہ فلاں کتاب ہے، فلاں نمبر حدیث ہے. اب بندے کہتے ہیں بھائی حوالے دے رہا ہے، نمبر بتا رہا ہے حدیثوں کے، لیکن اس نے کبھی کتاب کھول کے آپ دیکھ لیں کوئی ایک ویڈیو بھی کہ اس نے کتاب کھول کے کبھی یہ دکھایا نہیں ہے کہ یہ فلاں نمبر حدیث ہے، فلاں پیج پہ لکھی ہوئی ہے. صرف وہ حدیث کا نام لیتا ہے یا آیت کا نام لیتا ہے، اور سننے والا کہتا ہے اصل بندہ تو یہ ہے کہ جو یا قرآن سے بھی باہر نہیں نکلتا اور حدیث سے بھی باہر نہیں نکلتا. اب میں آپ کو ایک مثال دوں، آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ پوری توجہ کریں گے، یہ انتہائی اہم ٹاپک ہے. میں نے سارے معاملات سے ہٹ کر یہ ٹاپک اس لیے اس کا انتخاب کیا ہے کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اگر پر وقت ہم نے اپنی نسلوں کی طرف توجہ نہیں کی تو نسل ہماری ہوگی اور پال کر ہم نے غیروں کو دے دینی ہے. اب دیکھیں کہ انبیاء کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ مسلمہ عقیدہ. انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہے. کیا ہیں؟ بولیے. معصوم عن پھر بولے معصوم عن یعنی اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ جن سے کوئی خطا سرزد ہو سکے. یہ بنیادی عقیدہ ہے مسلمانوں کا. اب اسی قرآن مجید کے اندر میں اگلے دن درس قرآن میں پڑھ رہا تھا سورہ طٰہٰ میں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ایک بندے کو تھپڑ مارا اور وہ بندہ قتل ہو گیا. اب کیا تعویل کریں گے اس کی؟ اب ظاہری ترجمہ کرو گے تو بندہ کافر بنتا ہے کیونکہ قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے. اب اللہ کے نبی کی طرف کیا یہ بندہ منسوب کر سکتا ہے کوئی بندہ؟ اور اگر کریں گے تو پھر کیا بنیں گے؟ کافر بنتے ہیں. اس لیے یہ مسئلہ جب تک آپ کو قرآن کے اصولوں پر اور آپ کو بنیادی اصول نہیں آتے تو صرف قرآن کی بات سن کے اگر آپ اس کو مان جائیں گے تو بہت سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. اور یہی فتنہ الہاد ہے کہ وہ آیتیں اور مقصد کے لیے ہوتے ہیں اور عجیب عجیب تعویلیں کر کے دنیا کو گمراہ کرتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو نا جی یہ بھی تو قرآن ہے. اب اتنی بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ان کا ایک پھیلتا ہوا وہ سلسلہ ہے کہ جو تیزی کے ساتھ دنیا میں پھیل رہا ہے. اب اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس فتنے پھیلنے کے اسباب بولیے. اس کا ایک سبب یہ ہے یہ علمی الجھاؤ پیدا کرتے ہیں جو بھی میں نے بتایا ہے. لوگوں کے ذہنوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں کہ یہ ایسا ہے تو یہ ایسا ہے. مثال کے طور پر اب ایک ملحد نے سوال کیا کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ کیا واش روم کے اندر بھی اللہ موجود ہے؟ ایک ملحد کا کیا ہوا سوال ہے. یہ ہے وہ علمی الجھاؤ جس میں وہ کیا ہے مسلمانوں کو مبتلا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کا نظریہ ہے کہ رب ہر جگہ ہے، تو یہ بتاؤ کہ کیا رب واش روم میں بھی موجود ہے؟ اب اگر انکار کرتے ہیں تو کفر ہے کہ رب ہر جگہ موجود ہے، اور اگر اس کو مانتے ہیں تو پھر یہ ایک بہت بڑا کیا ہے کہ غیر شائستہ اور کیا ہے بے ادبانہ ایک لہجہ ہے. اب کیا جواب بنے گا اس کا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اب قرآن مجید آپ الماریوں میں قرآن مجید پڑھا ہے، کیا یہ قرآن جسمانی طور پر یعنی کتابی شکل میں واش روم لے جا سکتے ہیں؟ یہ بھی کوئی سوچنے والی بات ہے. نہیں نہ لے کے جا سکتے.
قرآن جسمانی طور پر واش روم میں نہیں لے جا سکتے، لیکن ایک بندہ حافظ قرآن ہے یا اس نے کوئی صورتیں یاد کی ہوئی ہیں، اس کے سینے میں قرآن موجود ہے، تو اسے جب ضرورت ہوتی ہے واش روم جاتا ہے کہ نہیں؟ قرآن ہے، واش روم میں بھی جا رہا ہے، کس صورت میں؟ تو وہ کہے گا جناب یہ تو غیر جسمانی ہو گیا نا، یعنی قرآن ہے تو صحیح سینے میں، لیکن ظاہری طور پر جسمانی طور پر کتابی شکل میں کوئی نہیں واش روم لے کے جا رہا، وہ تو اس کے سینے میں محفوظ ہے، یعنی بغیر جسم کے جا رہا ہے۔ تو اسے بتائیں یہی ہمارا نظریہ ہے، رب ہے لیکن جسم سے کیا ہے؟ جسم سے کیا ہے؟ پاک ہے، اور یہی ہمارا نظریہ ہے، رب ہر جگہ ہے، لیکن کوئی دنیا کا مسلمان رب کا جسم ثابت ہو، سمجھ آ گئی اتنے مسئلے کی؟ یہ ہے وہ علمی الجھاؤ جو پیدا کرتے ہیں۔ اب ان کا ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ رب رازق ہے تو دنیا میں بے شمار لوگ بھوک سے کیوں مر رہے ہیں؟ ذہنی الجھاؤ ہے کہ نہیں؟ علمی الجھاؤ ہے نا؟ وہ کہتے ہیں بھائی اگر آپ کہتے ہیں کہ رب رازق ہے، سب ساری کائنات کو رزق دینے والا ہے، تو پھر لوگ یہ مر کیوں رہے ہیں بھوک کی وجہ سے؟ اور رب اگر ہر ایک کی حفاظت کرنے والا ہے تو فلسطین والوں کی حفاظت کیوں نہیں کرتا؟ یہ ہے وہ علمی الجھاؤ جو پیدا کیا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس لیے ہمارا نظریہ درست ثابت ہوتا ہے کہ معاذ اللہ کریم کی ذات نے کائنات بنائی ہے، اور کائنات بنانے کے بعد رب کیا ہو گیا ہے؟ فارغ ہو گئے، کوئی انوالومنٹ نہیں ہے۔ اب ذرا اگر اس سوال کا جواب سننا ہے تو آپ باجماعت سبحان اللہ کہیں تاکہ آپ کی توجہ میری طرف ہو۔ اللہ کریم نے ایک سورہ رحمان کے اندر ارشاد میں کل یوم ہو فی شان، وہ کہتے ہیں رب نے دنیا بنائی اور بنا کے چھوڑ دی ہے، رب کا قرآن کہتے ہیں کل یوم ہو فی شان، رب ہر روز ایک اپنی نئی تجلی کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، رب اپنے روزانہ ایک نئی تجلی کے ساتھ اس کا ظہور ہوتا ہے، نئی شان ظاہر ہوتی ہے، کل یوم ہو فی شان۔ اب ترجمہ تفسیر جا کے اس کی پڑھ لینا، رب ہر روز اس کی نئی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا ہم زندگی گزار رہے ہیں، بچپن سے لے کر اب تک جس کی جتنی زندگی ہے وہ آپ اس زندگی کا صرف دیکھ لیں کہ کیا ساری زندگی اب جب سے پیدا ہوئی ایک جیسی گزری ہے؟ میرے خیال میں سب کی ایک جیسا بھی جو گزر رہی ہے۔ وہ ہر روز ایک نیا نظام ہوتا ہے نا، بال پہلے کالے تھے اب سفید ہو گئے، پہلے جوان تھے اب بڑھاپا آ گیا ہے، کبھی امیر تھے اور اب غریبی میں آ گئے، غریب تھے امیر ہو گیا ہے، ہر روز یہ سلسلہ بدل رہا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ وہ دن ہے جو رب پھیرتا رہتا ہے دنیا والوں کے سامنے۔ اب رب ہر روز ایک نئی تجلی سے اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اچھا، امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا وزیر تھا، اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کر کہا کہ مجھے اس آیت کی سمجھ نہیں آ رہی۔ آیت کون سی ہے؟ کل یوم ہو فی شان، کہ ہر روز رب ایک نئی شان کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اس بادشاہ نے کہا مجھے اس آیت کا ترجمہ مفہوم سمجھاؤ، سمجھ نہیں آ رہی۔ تو وہ وزیر نے کافی کوشش کی لیکن اسے بھی سمجھ نہیں آئی آیت کی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت مجھے ایک دن کا مہلت دے، میں کل آپ کو اس کی تفسیر سمجھاؤں گا۔ وہ گھر گیا تو اس وزیر کا ایک اپنے گھر میں ایک حبشی غلام، سیاہ فام غلام تھا۔ وہ وزیر بڑا پریشان تھا کہ بادشاہ کل مجھ سے جواب پوچھے گا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو غلام نے کہا کہ خیریت ہے، ہمارے آقا آج پریشان نظر آتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آج بادشاہ نے میرے اوپر یہ سوال کیا اور میں نے کل جواب دینا ہے۔ تو غلام مسکرا کے کہنے لگا کہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، کل مجھے لے جائے میں جواب دے دوں گا، کل مجھے لے جائے میں جواب دے دوں گا۔ اس نے کہا یہ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ وزیر خوش ہو گیا۔ دوسرے روز صبح ہوئی نا تو اپنے غلام کو لیا اور سیدھا بادشاہ کے بنگلے پر،
اور بادشاہ کو کہنے لگا جناب جو کل آپ نے سوال پوچھا تھا اس کا جواب دینے کے لیے میں غلام لے آیا ہوں. بادشاہ نے کہا سمجھاؤ اس آیت کا معنی کیا ہے. وہ غلام کہنے لگا اس آیت کا مطلب یہ ہے رب ہر روز آپ دیکھتے ہیں نا دن کو رات میں بدل دیتا ہے, رات کو دن میں تبدیل کر دیتا ہے. رب وہ ہے جو مردوں سے زندہ کر رہا ہے. کتنے ہر روز زندہ ہیں جن کا اعلان ہوتا ہے کہ رب موت دے رہا ہے. یہ ہے کہ رب ہر روز نئی شان کے ساتھ اس کا ظہور ہو رہا ہے. جب بادشاہ نے یہ جواب سنا نا تو اس نے کہا اب یہ غلام نہیں رہے گا, اب دو ایسے قلمدان یہ آج کے بعد وزیر ہے. یہ آج کے بعد کیا ہے؟ وزیر ہے. اچھا وہ غلام پھر بولا, وہ کہا بادشاہ اب میری بات اور تصدیق ہو گئی ہے. یہ ہے وہ رب جو کل تک میری زندگی میں غلامی تھی, آج میرے رب نے مجھے اٹھا کے وزارت کے تخت پہ بٹھا دیا ہے. بے پرواہی بے سجن دی جتھے کسے بھی پیش نہ آوے انہیں تاجاں والے در در رولے تے وہ منگتیاں تخت بٹھاوے. انہیں تاجاں والے در در رولے تے وہ منگتیاں تخت بٹھاوے. آزم کسے نو گھڑا مل گئی, آزم کسے نو گھڑا مل گئی تو کوئی کعبے خالی آوے. یہ ہے وہ رب ہر روز نئی شان کے ساتھ ظہور ہوتا ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اگر سمجھ آ گئی ہے تو ایک بار سبحان اللہ کہے. تو یہ میں سوال جواب سارے آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ یہ جو علمی الجھاؤ پیدا کیا جاتا ہے اس سے ہم نے نکلنا کیسے ہے اور پھر اسلامی عقائد کو پرکھنا کیسے ہے. اب تھوڑا اور آگے چلیں تو ان کا ایک اعتراض یہ بھی ہے اگر خدا ہر چیز بنانے پہ قادر ہے تو خدا دوسرا خدا بنانے پر بھی تو قادر ہو سکتا ہے. یہ ملحدین کا ایک نیا الجھاؤ ہے. آپ کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے. تو رب دوسرا رب بھی کے بنانے پہ قادر ہے. تو بھائی انہیں بتاؤ کہ رب نے اسی قرآن میں بیان کیا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر ایک کے علاوہ دوسرا خدا ہوتا تو دنیا میں فساد ہو جاتا. لہذا رب نے قانون بنا دیا ہے دوسرا خدا, بولیے دوسرا خدا نہیں ہو سکتا. اور پوری صورت نازل کی ہے قل هو اللہ احد, اس لیے رب کا قانون ہے دوسرا. سمجھ آ گئی ہے؟ سبحان اللہ کہیں ذرا ایک تھوڑا آگے چلتے. اچھا اس کی جو فتنہ الہاد ہے اس کے ساتھ تیزی سے لوگ جا کیوں رہے ہیں اس طرف, اور سب سے زیادہ اس طرف نا ہمارے نوجوان طبقہ جا رہا ہے, ہماری ینگ جنریشن. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ان کی ایک جو فکر ہے نا وہ ہے آزاد خیالی. کیا ہے؟ آزاد خیالی. وہ کہتے ہیں انسان کو ماں نے آزاد کرنا ہے تو پھر یہ معاذ اللہ اسلام کی پابندیاں اسلام کیوں لگاتا ہے؟ کیا آپ نے سنا نہیں ہے کہ ٹی وی اینکر ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے یہ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے تو یہ ظالمانہ سزا ہے. کیا آپ سنتے نہیں ہیں چینلوں پر بیٹھ کے کہ یہ جو قتل کے بدلے قتل ہے تو یہ ظالمانہ سزا ہے؟ کیا آپ سنتے نہیں ہیں کہ جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہے؟ قتل, موت. گستاخ رسول کی سزا کیا ہے؟ موت. وہ کہتے ہیں یہ ظالمانہ سزا نہیں ہے. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ آزاد یہ اسلام پابند کر دیتا ہے. تو اب جو انہوں نے فکر دی ہے نا ہماری نوجوانوں کو وہ کہتے ہیں بات تو یہ ٹھیک کرتے ہیں, ہمیں آزادی سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے. اور اسی فکر کی ایک پروان کرنے والی پاکستان سے جانے والی ایک بدبخت خاتون جسے ملالہ یوسفزئی کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے, اس نے کچھ عرصہ پہلے یورپ کنٹری میں بیٹھ کے ایک کالم لکھا ہے اور کہتی ہے کہ یہ جو اسلام پابند کر دیا ہے تمہیں شادیوں کی رسموں میں, تو آپ کیوں اتنے مجبور ہو گئے ہیں اور کیوں اتنے لمبے چکروں میں پڑ گئے ہیں
آپ نے زندگی گزارنی ہے، لائف پارٹنر بنائیں اور بس شادی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ فکر جو ہمارے بچے ہمارے ہیں، پڑھایا ہم نے ہے، پالا ہم نے ہے، اور ذہن میں مشین کسی غیر نے آ کر سیٹ کر دی ہے۔ سمجھ آ گئی میری بات کی؟ یہ آزاد خیال انہوں نے ایک بنا دیا ہے ہمارے۔ اچھا، یہ سارا سلسلہ میں نے پہلے عرض کی ہے کہ یہ اب کا نہیں ہے، یہ حضور کے دور ظاہری سے آئے۔ اس وقت بھی قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے تھے وَقَالُوا مَا هِيَ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے، یہ ملحدین انکار، وہ کہتے ہیں یہ دنیا خود بخود بن گئی ہے، رب نے نہیں بنائی۔ اور یہ حضور کی دور کی بات ہے، رب نے قرآن ان کی فکر میں متورا ہے کہ یہ ان کی سوچ ہے۔ کہتے ہیں یہ دنیا خود بخود بن گئی ہے، کسی نے نہیں بنائی۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو زندگی موت ہے نا، اس کا معاذ اللہ رب سے تعلق نہیں ہے۔ وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں رب نہیں مارتا، ہمیں تو زمانہ مارتا ہے۔ یہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ کے اندر ان کی خیال تھا، لیکن اس وقت یہ کم تھا نظریہ، یہ سوچ۔ وجہ کیا تھی؟ اس وقت وسائل کم تھے، اس وقت ان کے پاس اسباب کم تھے، اس فکر کے لوگوں کے پاس۔ اب کیا ہے؟ اب یہ اسباب عام ہو گئے ہیں۔ اور کون کون سے اسباب ہیں؟ ہمارا میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، فیس بک، یوٹیوب، گوگل، واٹس ایپ گروپ، یہ وہ ٹولز ہیں جو انہیں ملے ہیں۔ اور ایک لمحے میں آپ دیکھتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ، ایک لمحے میں کوئی آپ پوسٹ کرے پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے کہ نہیں؟ یہ ٹولز ملے ہیں انہیں، یہ وہ اسباب ملے ہیں جس وجہ سے یہ فتنہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ وہ ایک میسج کرتے ہیں اور نہ جانے کتنے لاکھوں لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور اس کی فکر اور ان کی سوچ کے وہ ماننے والے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا، ایک ان کا اعتراض جہاں سے آغاز ہوتا ہے وہ ہے غیب کا انکار۔ کس کا انکار؟ اب بولے تاکہ آپ کی توجہ میرے طرف۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم لچھے دار تقریر سننے کی عادی ہو گئی ہے نا، اور اصل مقاصد سے ہمیں ہٹا دیا گیا ہے۔ تو یہ آپ شاید یہ مضمون اور یہ موضوع آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوں، لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس کی طرف توجہ بہت زیادہ ضرورت ہے، اور بالخصوص ہماری نئے آنے والی نسل کی۔ ان کا پہلا اعتراض کہ وہ غیب کا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ علم غیب کا کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہی کچھ ہے جو ہمارے سامنے، جس کا کوئی جسم ظاہر ہے، جس کا جسم نہیں ہے تو لہذا اس کو عقل نہیں مانتی، لہذا وہ کہتے ہیں، تم کہتے ہو خدا ہے تو اگر ہے تو پھر دکھاؤ خدا کہاں ہے۔ اگر نہیں دکھا سکتے تو وہ معاذ اللہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے خدا نہیں ہے۔ یہ ان کا غیب کا انکار ہے، اور پھر اس انکار کی وجہ سے اس غیب میں جتنے سلسلے ہیں پھر وہ سارے غیب کا انکار کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ نبی انبیاء کے علم غیب کا بھی انکار کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ صحابہ کا علم غیب کا بھی انکار کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ اولیاء کاملین کے بھی علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ اب اگر آپ کے توجہ ہے تو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ جو یوٹیوبر اور یہ نئے نئے اسکالرز ہیں نا، یہ سارا فتنہ الہاد کی کڑیاں ہیں۔ یہ آپ سنتے ہیں نا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ماں باپ ہے تو کسی پیر کی ضرورت کیا ہے، بس ماں باپ کو خوش کرو تو تمہیں کسی پیر کے ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ مطلقاً روحانیت کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کسی روحانیت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی صوفیزم نہیں ہے، مطلقاً انکار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ماں باپ ہے تو ماں باپ کو مانو تو پھر کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو مجھے بتاؤ صحابہ کرام کے ماں باپ تھے کہ نہیں تھے نا؟ صحابہ کرام کے ماں باپ، ہمارے ماں باپ کے پاؤں میں قدموں میں جنت ہے، تو جنہوں نے کلمہ بھی رسول اللہ کو دیکھ کے پڑھا ہے ان کے قدموں کی کیا کیفیت ہے؟
صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا کہ حضور نے بتا دیا ہے ماں باپ کے قدموں میں جنت ہے، اب روزانہ در مصطفیٰ پہ بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے؟ بلکہ ایک صحابی رسول تو حضور کی مثال ظاہری کے قریب آیا تو وہ جاتا ہی نہیں تھا، صبح و شام ہر لمحہ در رسول پہ۔ میرے آقا نے کچھ دن گزرے تو آپ نے فرمایا تمہارا کام نہیں ہے، جاتا ہی نہیں ہے۔ عرض کرتے ہیں آقا ایک فکر کھائی جا رہی ہے، آپ کا وصال ہو جائے گا، ہمیں داغے مفارقت دے جائیں گے، ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ آپ تو جنت کے بڑے مرتبے پہ فائز ہوں گے قیامت والے دن، اور ہم آپ کے صدقے سے جنت بھی چلے بھی گئے تو آپ سے دور ہو جائیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جتنی زندگی بقایا ہے راج راج کی یار دیکھ لو، جتنے لمحے ہیں راج کی یار دیکھ لو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے غلام پریشان نہ ہو، المرء ما من احبہ، جو جس سے پیار کرتا ہے اٹھے گا بھی اسی کے ساتھ، جو جس سے پیار کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ لہذا آپ کو خوش ہو گئے صحابی رسول۔ اور حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے زیادہ جس چیز نے مجھے خوش کیا ہے وہ رسول اللہ کا یہ فرمان ہے کہ جو جس سے پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں ہمارا سب سے زیادہ پیار تو مدینے والے آقا سے ہے۔ اس لیے یہ سوچ کہ بس ماں باپ، اس لیے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ماں باپ ضرور راضی کریں، اور ماں باپ کی راضی کے ہونے کے بغیر آپ بے شک جتنی مرضی اولیاء کاملین کے دروازوں کی نوکریاں کر لیں نہیں فائدہ ہوگا، لیکن ماں باپ کی وجہ سے آپ معرفت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں نا تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جید عالم دین ہے کہ نہیں؟ سادات گھرانے میں آنکھ کھولی ہے، اور جن کے گھروں میں حسینی لنگر چلتا ہے، تو آپ کو نہیں پتا تھا کہ ماں باپ کے قدموں میں جنت ہے، سیال شریف جانے کی ضرورت کیا تھی؟ سمجھ آئی میری باتوں کی؟ اس لیے یہ روحانیت کا انکار کر کے، اچھا یہ سلسلہ میں اس دور کا جو سب سے بڑا الحاد کا فتنہ ہے نا، اس کا آغاز اولیاء کاملین کے انکار سے ہوتا ہے۔ وہ اولیاء کاملین کا انکار کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ صحابہ بھی کوئی چیز نہیں ہے، اہل بیت اطہار کا دامن تھامنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کو مانو۔ اور جب ان کا فتنہ یہاں تک پہنچ گیا تو اب وہ کہتے ہیں کہ نبی معاذ اللہ کچھ نہیں کر سکتا، نبی کا بھی انکار ہو گیا۔ اب وہ مرزا دہلوی ایک حدیث سناتا ہے، صحاح کی حالانکہ حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف میں سب سے بڑی حدیث پاک، جس میں وہ آتا ہے کہ گناہگاروں کو میرا رب فرمائے گا قیامت والے دن جاؤ کوئی سفارشی لے کے آؤ، تو وہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہاں سے چلتے چلتے ہر نبی سے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئیں گے، اور ہر نبی کے پاس گناہگار جائیں گے کہ حضور سفارش کرو، تو وہ کیا کہیں گے؟ نفسی 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 اذهبوا الی غیری، میں کچھ نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ میں نے پہلے عرض کی تھی یہ علمی الجھاؤ ہے، اگر اس نے کسی معرفت رکھنے والے استاد کے پاؤں میں بیٹھا ہوتا یا کسی ولی کامل کی نگاہ میں آیا ہوتا تو اسے پتہ چلتا یہ انبیاء کے اختیارات کی نفی نہیں ہے، یہ حدیث ٹوٹلی شفاعت مصطفیٰ کے لیے ہے، یہ حدیث ٹوٹلی حضور کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، کیونکہ انبیاء کو پتہ ہے قیامت والے دن ساری نسل انسانیت کا سلطان رب نے آمنہ کے لال کو بنایا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ حضور نے کیا فرمایا نا سید ولد آدم یوم القیامت، میں قیامت والے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا، تو سارے انبیاء کو پتہ ہے یہ کام نبیوں کے تاجدار نے کرنا ہے۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ انبیاء معاذ اللہ خود کچھ نہیں کر سکیں گے، تمہارا کیا، تمہیں کیا بچائے گے؟ ہمیں تو رسول اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ چھوٹا بچہ جن ماں باپ کا فوت ہو گیا قیامت والے دن وہ بھی اپنے ماں باپ کی انگلیاں پکڑ کے جنت میں لے جائے گا، جو حافظ قرآن ہوگا وہ بھی اپنے ماں باپ کی انگلی پکڑ کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ہمیں تو حضور نے یہ بتایا ہے۔ اس لیے ایک بات ضروری کہ یہ جو معرفت کا سرے سے انکار ہو رہا ہے، آپ کو توجہ ہے تو سبحان اللہ کہیں ذرا،
میں نے عرض کیا اس دور میں یہیں سے راستہ شروع ہوتا ہے ملحدین کا. سب سے پہلے اولیاء کا انکار, جو کہتے ہیں نا باب تشیع کوئی نہیں. کوئی ظالموں جنہوں نے 90 لاکھ میں صرف ایک بابے نے شرک کے اڈوں سے اٹھا کے محمد عربی کا غلام بنایا ہے. ایک بابا جیسے معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں, جس ایک بابے نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ہے, آج انہی بابوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے دروازوں پہ شرک ہوتا ہے. یہ ستم ظریفی نہ کہوں تو کیا ہے, یہ بغض نہیں ہے تو یہ کیا ہے. اور یہ میرے پاس بات ختم ہے, میں پھر یہ ٹاپک پہ کبھی بات کروں گا. یہ جو انبیاء کرام کی صفات ہے یہ مظہر ہے صفات الہی کا, اور جو صفات اولیاء ہے یہ مظہر ہے صفات انبیاء کا. اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ سبحان اللہ کہ میں سمجھا دیتا ہوں. یعنی جو نبیوں کو شان ملی ہے یہ رب کی عطا ہے, رب کی شانوں کی خیرات ہے, اور جو اولیاء کو شانیں ملی ہیں یہ مصطفیٰ کریم کی خیرات ہے. اب یہ ضروری کیوں ہے؟ بس آخری بات میں اس کے ختم کر رہا ہوں. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ چوٹی کے مفسر ہیں, تفسیر مظہری کے مصنف مفسر ہیں, صاحب تفسیر مظہری, اور یہ تفسیر بھی عربی میں پہلے لکھی گئی ہے, بعد میں اب ترجمے شروع ہوئی ہیں. جو کہتے ہیں باب تشیع کوئی نہیں, انہیں کہو یہ ایک بابا ہے جسے دنیا قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں, ایک بابا ہے, اور یہ تفسیر لکھی ملی کہاں سے ہے؟ اپنے شیخ کریم حضرت مظہر جانے جانا کے بارگاہ سے. یہ علم کی خیرات ملی ہے, اس وجہ سے ان کا نام بھی تفسیر مظہر ہی لکھا گیا ہے اپنے مرشد کے نام پر. اچھا, وہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ صوفیاء نے لکھا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ انسان کا جو دل ہے قلب, اس کا مقام رب کا عرش ہے. انسان کے دل کا مقام کہاں پہ ہے؟ بولیے, انسان کے دل کا مقام کہاں پہ ہے؟ عرش ہے. وہ کہتے ہیں اب جو بندہ عرش تک پہنچنا چاہتا ہے دل اپنے دل کے مقام تک, حضور کیا کرے؟ صوفیاء کہتے ہیں اسے 50,000 سال چاہیے وہ پہنچنا چاہتا ہے. کتنا عرصہ؟ 50,000 سال چاہیے اسے اپنے دل کے مقام تک پہنچنے کے لیے. تو کسی کی زندگی 50,000 سال ہوگی نہیں. تو جناب اگر یہ سامنے رکھو تو پھر کوئی نہیں پہنچ پائے گا, تو رب کی بارگاہ میں کس نے پہنچنا ہے؟ تو جناب اس کا حل کیا ہے, کیسے پہنچے؟ صوفیاء کہتے ہیں کسی ولی کامل کی نگاہ میں آ جا, وہ 50,000 کا سفر, ایک وہ جو 50,000 سال کا سفر ہے نا, ولی کامل کے سامنے بیٹھ, ایک نگاہ تو رب کے عرش تک پہنچا دے گی. یہ جو 50,000 سال کا سفر ہے, جو ریاضتیں عبادتیں کرنے کے بعد ملتا ہے, اور اتنی کسی کی زندگی نہیں ہے. کسی ولی کامل کی نگاہ میں آ جا, جو ولی کامل کی نگاہ میں آ جاتا ہے اسے میرا رب چن لیتا ہے, اور رب چن کے اسے اپنے دل کے مقام تک پہنچا دیتا ہے. اس لیے عارف رومی کیا کہتے ہیں کہ زاہد ساری رات عبادت کرتا ہے, عبادت کرنے والا ساری رات زاہد عبادت کرتا ہے, اور روحانیت کا اتنا سفر کرتا ہے جتنا ایک دن. لیکن جو بندہ کسی کامل ولی کے نظر میں آ جائے تو ایک نگاہ اسے اٹھا کے رب کے تخت پہ بٹھا دیتی ہے. سمجھ آئی؟ تو یہ ہے وہ فکر ملحدین کی جو اس فکر سے دور کرنے کی کوشش ہے, تاکہ لوگ اس راستے پہ آئیں گے نہیں, نہ ولیوں کا دامن تھامیں گے, اور نہ وہ اولیاء رسول اللہ کے دروازے تک پہنچائیں گے, اور نہ انہیں رسول اللہ کی اس نسبت سے انہیں اللہ کی بارگاہ کی حاضری ہو جائے گی. اس سلسلے میں اس راستے پہ چل کے وہ لوگ خدا سے دور ہو جائیں گے. لیکن ہم نے ارادہ کرنا ہے, تہیہ کرنا ہے کہ ہم نے بھٹکنا نہیں ہے, ہم نے اسی راستے کے بعد مسافر بننا ہے. انشاءاللہ چلے گا یہ راستہ. اور میں اب وقت ختم ہو گیا ہے, اس کا بہترین حل کیا ہے؟ قرآن مجید. بہترین حل کیا ہے؟ قرآن مجید. قرآن کو آپ ترجمے کے ساتھ, خدا اس کو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں. ملحدین کے سارے سوالات کا جواب آپ کو رب کا قرآن دے گا.
اور اس قرآن سے جڑ جاؤ گے، دین سے جڑ جاؤ گے، اللہ نے فتنوں سے آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ اور یہ جو فکر ایک ڈالی گئی ہے نا کہ یہ دین تو پتھر کے دور کا ہے، یہ علماء کے لیے ہے، فلاں 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 فلاں، یہ اور یہ بھی ایک جناب فکر دی گئی ہے، اس دین کی وجہ سے مادی ترقی نہیں ہو رہی، معاشی ترقی نہیں ہو رہی۔ تو مجھے بتاؤ، کروڑوں اربوں روپے فنڈ ہر سال ہمارے بجٹ میں اعلان ہوتا ہے تعلیم کے لیے، تعلیمی اداروں کے لیے، اور ابھی کل رزلٹ آیا ہے پنجاب کے 9 بورڈز میں، کل تعلیمی اداروں میں میٹرک کا 9 بورڈ ہے پنجاب میں صرف، اور جو سرکاری سکول ہیں ان کا رزلٹ آیا میٹرک کا، تو 9 میں سے 8 بورڈوں میں ٹاپ کیا ہے تو مدرسے کے بچوں نے کیا ہے۔ کن بچوں نے؟ سکول کے بچوں نے نہیں، جن کو اربوں روپے فنڈ دیا گیا جاتا ہے ان کے بچوں نے نہیں ٹاپ کیا۔ ٹاپ کس نے کیا ہے؟ مدرسے کی ٹوٹی چٹائیوں پہ بیٹھنے والوں۔ یہ میرے رب کا اعلان ہے، تمہیں بتا رہا ہے، پلٹو گے پیچھے اسلام کی طرف، پلٹو گے قرآن کی طرف، پلٹو گے دین کی طرف، میرا رب تمہاری دنیا میں ترقیاں بھی عطا فرمائے گا، آخرت کی ترقیاں بھی عطا فرمائے گا۔